ایک عرصہ گزرا، اللہ رب العزت نے اپنی رحمت کے ساتھ یہودیوں کو مسجد اقصی کے انتظام و انصرام پر مقرر کیا، لیکن اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے بعض مورخین نے لکھا ہے کہ رومی بادشاہ ٹیوٹس کے دور میں اس نے ایک زبردست حملہ کیا اور یہودیوں کا قتل عام کیا اور مسجد اقصی سے، فلسطین سے ان کو نکال دیا۔ اس کے بعد اللہ نے یہ ذمہ داری عیسائیوں کو عطا کر دی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو مسجد اقصی بیت المقدس میں عیسائی آباد تھے اور وہی اس کے انتظام و انصرام کے ذمہ دار تھے۔ اب فرض یہ بنتا تھا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کر لیتے، لیکن یہودیوں کی طرح عیسائیوں نے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ پھر اللہ رب العزت نے عہد فاروقی میں امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں لشکر اسلام کا رخ، اللہ نے اپنی فوج کا رخ بیت المقدس کی طرف موڑا اور بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے، چونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے تذکرے اور بیت المقدس کی فتح کے تذکرے اللہ نے پہلی آسمانی کتابوں میں بھی کیے تھے، بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے انتظام و انصرام کی ذمہ داری مسلمانوں کے کندھوں پر ڈال دی۔ وقت گزرتا رہا، ایک مرتبہ پھر صلیبی جنگوں کے دور میں بیت المقدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، ایوبی صاحب، سلطان صاحب، آپ مسکراتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم نے جب بھی آپ کو دیکھا ہے مسکراتے نہیں دیکھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے بڑی قیمتی بات کہی، انہوں نے کہا مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، اللہ کیا کہے گا کہ میرا گھر بیت المقدس غیر مسلموں کے ہاتھوں میں تھا اور صلاح الدین ایوبی تو بیٹھا مسکرا رہا تھا، میں اس لیے نہیں مسکراتا۔ اللہ رب العزت نے صلاح الدین ایوبی کو توفیق عطا فرمائی، مسلمانوں کا قبلہ اول پھر مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اللہ کے احکامات سے روح گردانی کی وجہ سے، شرک اور ترک جہاد جیسے عظیم بدعمالیوں کی وجہ سے آج پھر بیت المقدس یہودیوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اور پچھلے دنوں میں مسجد اقصی کے ساتھ اور مسجد اقصی کے بزرگوں، ماؤں، بہنوں کے ساتھ، مسجد اقصی کے بچوں کے ساتھ ان ظالموں نے جو کچھ کیا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اس سے بڑی تکلیف اس وقت ہوئی
جب مسلمانوں کے انتظامی امور کے ذمہ داروں نے اسمبلیوں میں بیٹھ کر کہا کہ بیت المقدس کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے، وہ تو یہودیوں کا قبلہ ہے، ہمارا قبلہ تو بیت اللہ ہے، وہاں کیا ہوتا ہے ہمیں کیا اس سے غرض ہے۔ ایک دوسرے سے کسی نے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا ہم کمزور ہیں، مسلمان اس وقت کمزور ہیں، کمزور کو طاقتور کی بات سننی پڑتی ہے۔ میں کہتا ہوں تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، کون سی جنگ، کون سا غزوہ ہے کہ جب مسلمان دشمن کے مقابلے میں طاقتور تھے؟ مسلمان ہمیشہ دشمن کے مقابلے میں کمزور رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، امیر المومنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہم تلواروں سے، ہم ٹینکوں اور توپوں سے، ہم جنگی جہازوں سے نہیں لڑتے، ہم ایمان کی طاقت سے لڑتے ہیں۔ اور ظالموں، تم نے جذبہ جہاد کو اپنے اندر پیدا ہی نہیں کیا، تمہاری زندگیوں کا مقصد تو صرف دنیا تھی، اسی لیے تم آج اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہو، وگرنہ مسلمان روز اول سے کمزور نہیں طاقتور رہا ہے۔ جس دن ایمانی کمزوری آئی ہے اس دن یہ کمزور ہوا ہے۔ اور کہتے ہیں مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہودیوں کا قبلہ ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا برا رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 یا 17 مہینے ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، تم کہتے ہو تعلق نہیں ہے۔ یہ زمین پر کائنات کے رب کا دوسرا گھر ہے انسانوں کے لیے، تم کہتے ہو تعلق نہیں ہے کوئی۔ ہمارا ایمان کا تعلق ہے اس کے ساتھ، جو تعلق جسم کے ساتھ روح کا ہے، مسلمانوں کا وہی تعلق مسجد اقصیٰ کے ساتھ، قبلہ اول کے ساتھ ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے مسجد اقصیٰ، کائنات کے رب نے اس کا ارد گرد بابرکت بنایا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا الی المسجد الاقصیٰ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ۔ امام کائنات کو مسجد اقصیٰ کی سیر کروائی گئی، وہ مسجد اقصیٰ جس کا ارد گرد کائنات کے رب نے بابرکت بنایا ہے۔ الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کا ارد گرد کائنات کے رب نے بابرکت بنایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 جگہوں کے علاوہ، 3 مسجدوں کے علاوہ کسی طرف ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک مسجد حرام، دوسری مسجد نبوی اور تیسری مسجد اقصیٰ۔ کوئی یہاں سے چلے کہے میں لاہور جا کے فلاں مسجد میں جمعہ پڑھتا ہوں ثواب زیادہ ہوگا، نہیں ہوگا ثواب زیادہ۔ کوئی کراچی جاتا ہے، اسلام آباد جاتا ہے کہ دور کی مسجد میں جا کے نماز پڑھوں، جمعہ پڑھوں، اجر زیادہ ہوگا، نہیں ہوگا زیادہ۔ امام کائنات نے منع کیا ہے اس سے، سوائے 3 مسجدوں کے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ بس ان 3 مسجدوں کے علاوہ کسی مسجد میں اجر کی نیت سے جا کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے کہ وہاں جا کے اجر زیادہ ہوگا۔ یہ تعلق ہے ہمارا مسجد اقصیٰ کے ساتھ۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی 430 نمبر حدیث ہے، یہ مسجد اقصیٰ انبیاء کے اجتماع کی جگہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں
معراج پر گیا تو مسجد اقصیٰ میں میں نے خود کو انبیاء کے درمیان پایا۔ میں نے دیکھا اللہ کے نبی موسیٰ جیسے شنو قبیلے کے ہوتے ہیں، کوئی فرد ہوتا ہے، کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے اللہ کے نبی عیسیٰ کو کھڑے ہو نماز پڑھتے دیکھا، اور ان کے سب سے زیادہ مشابہ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ۔ میں نے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن کو کھڑے نماز پڑھتے دیکھا، اور ان کے سب سے زیادہ مشابہ میں تمہارا ساتھی یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ وہ انبیاء کے اجتماع کی جگہ تم کہتے ہو ہمارا تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، وہ یہودیوں کا قبیلہ ہے۔ اللہ کی قسم یہودیوں کو کوئی حق ہی نہیں ہے وہاں رہنے کا۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا جزیرۃ العرب سے ان ظالموں کو نکال دو، اور ہٹلر نے بھی کہا تھا کہ میں نے انہیں قتل کیا ہے، کچھ کو باقی چھوڑ دیا اس لیے تاکہ آنے والے جان سکیں کہ میں نے ان لوگوں کو کیوں قتل کیا۔ اور آج اس کی بات ہر کسی کے سامنے ہے، ہر کسی کو یاد آتی ہے۔ انبیاء کے اجتماع کی جگہ، اور امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء کی امامت کروائی ہے، امام الانبیاء کے منصب پر فائز ہوئے ہیں۔ یہی روایت صحیح مسلم کی 430 نمبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فحانت الصلاۃ، پھر نماز کا وقت ہو گیا، فاممتہم، تو میں نے انبیاء کو امامت کروائی۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں اپنی پیشانی مبارک رکھ کر کائنات کے رب کو سجدہ کیا ہے۔ یہ تعلق ہے مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہمارا، یہ شرف حاصل ہے مسجد اقصیٰ کو کہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں انبیاء کو جماعت کروائی ہے۔ مسجد حرام بیت اللہ کے فضائل و مناقب سے ہم انکاری نہیں ہیں، لیکن مسجد حرام میں جو مسجد حرام بیت اللہ میں امام کائنات نے انبیاء کو جماعت نہیں کروائی، مسجد اقصیٰ میں کروائی ہے۔ امام القبلتین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بنے تو مسجد اقصیٰ میں بنے، اور مسجد اقصیٰ وہ جگہ ہے جہاں نماز پڑھنا گناہوں کے کفارے کا باعث ہے۔ کائنات کا رب اس شخص کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھتا ہے۔ سنن نسائی اور مسند احمد میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیمان علیہ السلام جب مسجد اقصیٰ کی تعمیر کرنے لگے تو اللہ سے 3 چیزیں طلب کی، اللہ سے 3 خصوصیات مانگی۔ پہلی خصوصیت، اللہ جب بھی میں فیصلہ کروں تو تیرے حکم کے موافق فیصلہ کروں، جب بھی فیصلہ کروں تو تیرے حکم کے موافق فیصلہ کروں، جو تیرا حکم ہو وہی میرا فیصلہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا قبول کر لی گئی۔ پھر دعا کی اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو نہ عطا کی جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول کر لی گئی۔ پھر دعا کی، مسند احمد کی روایت میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر دعا کی اللہ جو تیرے اس گھر میں مسجد اقصیٰ میں بیت المقدس میں آ کر نماز پڑھے اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دے جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اسے گناہوں سے پاک جنم دیا۔ جس طرح پیدا ہونے والے بچے کا کوئی گناہ نہیں ہوتا اس طرح اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے امید ہے کائنات کے رب نے اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول کر لی ہو۔ تم کہتے ہو تعلق نہیں ہے، ہمارے گناہوں کے کفارے کا سبب ہے وہاں نماز پڑھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا، سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا اور ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ایک شخص کے پاس گھوڑا باندھنے کی رسی کے برابر زمین کا ٹکڑا ہوگا، جتنی رسی کے ساتھ گھوڑے کو باندھا جاتا ہے اس رسی کی مقدار کے برابر ایک شخص کے پاس زمین کا ٹکڑا ہوگا، اور زمین کے اس ٹکڑے پر کھڑے ہو کر وہ بیت المقدس کی زیارت کر سکے گا،
اور اس کا یہ زیارت کرنا بیت المقدس کی، مسجد اقصیٰ کی، دنیا یا فرمایا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ مسجد اقصیٰ کی زیارت، مسجد اقصیٰ کا دیدار دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ ظالمو تم کہتے ہو مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں ان کے ان الفاظوں کے ذمہ دار ہم بھی ہیں، کیونکہ ووٹ دے کر ایسے لوگوں کو ہم ہی آگے لاتے ہیں۔ کوئی نمازی، کوئی اللہ سے ڈرنے والا، کوئی متقی پرہیزگار الیکشن پر کھڑا ہو، کون اس کو ووٹ دے گا؟ جب ایسوں کو ووٹ دے کر ہم آگے لائیں گے تو یہی کچھ ہمارے سامنے آئے گا۔ ان کے ان الفاظوں کے ذمہ دار ہم بھی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، قیامت کا دن ہوگا، ہمارے گریبان ہوں گے، مسجد اقصیٰ کا ہاتھ ہوگا، مسجد اقصیٰ کے بزرگوں کا ہاتھ ہوگا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کا ہاتھ ہوگا، وہ پھول جیسے بچوں کا ہاتھ ہوگا۔ ہم سے پوچھیں گے کہاں تھے تم جب ہم تمہیں بلا رہے تھے؟ تو کیا جواب دیں گے ہم؟ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان۔ کائنات کے رب نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، تم اللہ کے راستے میں جہاد کیوں نہیں کرتے؟ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، تم ان بوڑھے بزرگوں کی جن کی داڑھیوں کے سروں کے بال سفید ہو چکے ہیں، جن کے سفید بالوں کا حیا کائنات کا رب بھی کرتا ہے، تم ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی، ان بچوں کی مدد کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ میدان جہاد میں کیوں نہیں اترتے؟ جو پکارتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اللہ اس بستی کے رہنے والے ظالم ہیں، ہمیں یہاں سے نکال، ہماری مدد کے لیے کوئی صلاح الدین ایوبی بھیج، کوئی عمر بن خطاب بھیج، جنہوں نے صلاح الدین ایوبی بننا تھا، جنہوں نے عمر بن خطاب بننا تھا، وہ تو ٹک ٹاک پر کنجر بن کر بیٹھے ہیں۔ جنہوں نے عمر بن خطاب جیسا کردار ادا کرنا تھا، جنہوں نے صلاح الدین ایوبی کا کردار ادا کرنا تھا، آج وہ آپ کو ٹک ٹاک پر فیس بک پر ناچتے نظر آتے ہیں۔ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، قیامت کے دن ان کے ہاتھ ہوں گے، ہمارے گریبان ہوں گے۔ آج سے تیاری کر کے جاؤ کہ وہاں جا کے کائنات کے رب کے دربار میں کیا جواب دینا ہے۔ مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہمارا یہ تعلق ہے کہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر مسجد اقصیٰ سے شروع ہوتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا سفر اسریٰ سیر نبی اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اور معراج پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک، سدرۃ المنتہا تک، یہ جو سفر ہے یہ مسجد اقصیٰ سے شروع ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دجال کا فتنہ کائنات کے رب نے جو کچھ بھی پیدا کیا اس میں سے سب سے بڑا فتنہ ہے، اور ہر نبی اپنی امت کو فتنہ دجال سے خبردار کرتا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا روئے زمین پر 4 جگہیں ایسی ہیں جہاں دجال نہیں جا سکے گا۔ اگر فتنہ دجال سے بچنا چاہتے ہیں تو ان میں سے کسی جگہ کو منتخب کر لیں، اور ان میں سے ایک جگہ مسجد اقصیٰ بھی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا مسجد اقصیٰ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر فرمایا جب تک اہل شام میں خیر باقی رہے گی امت محمد میں خیر باقی رہے گی، جب اہل شام سے خیر نکل گئی امت محمد سے بھی خیر نکل جائے گی۔ اور نبی علیہ السلام کے دور کا ملک شام، اس میں فلسطین بھی آتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کے ساتھ فلسطین کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے؟ سنن ترمذی کی حدیث، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے توبہ کا ایک دروازہ بنایا ہے، جب تک دروازہ کھلا ہے تب تک کائنات کا رب توبہ قبول کرے گا، جس دن وہ دروازہ اللہ نے بند کر دیا کائنات کا رب کسی توبہ کرنے والے کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اور وہ دروازہ بھی ملک شام میں، فلسطین میں ہے۔ جس کے ساتھ لا تعلقی کا اعلان کرتے ہو وہ دروازہ بھی کائنات کا رب نے ملک شام میں بنایا ہے۔ اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں نبی علیہ السلام کے دور کا ملک شام، اس میں فلسطین بھی آتا ہے۔ آج کا ملک شام نہیں، نبی علیہ السلام کے دور کا ملک شام جس میں فلسطین بھی آتا ہے۔
ہماری توبہ کا دروازہ کائنات کے رب نے ملک شام میں بنایا ہے، تم کہتے ہو تعلق نہیں ہے۔ واقعہ مشہور ہے چیونٹیوں کا، حتیٰ اذا اتوا علی باد النمل، معروف ہے سلیمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ۔ وہ واقعہ بھی اسی فلسطین میں رونما ہوا تھا۔ قیامت تک چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کے حافظ ادھر موجود ہیں، پڑھتے رہیں گے اس آیت کو اور اس واقعہ کو یاد کرتے رہیں گے۔ وہ واقعہ بھی فلسطین میں واقعہ ہوا تھا۔ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی پیدائش بھی اسی فلسطین میں، اسی القدس شہر میں، اسی یروشلم شہر میں ہوئی تھی، جس شہر میں آج مسجد اقصی موجود ہے۔ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام کو اللہ نے اپنی رحمت سے جب عذاب سے بچایا تو وہ ہجرت کر کے دونوں کے دونوں نبی اسی القدس شہر میں، یروشلم شہر میں جہاں مسجد اقصی ہے وہاں پر تشریف لائے تھے۔ انبیاء کی کثیر تعداد ملک شام میں اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائی ہے، کثیر تعداد۔ داؤد علیہ السلام وہ بھی اسی فلسطین میں تھے۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کا دارالحکومت بھی یہی القدس شہر تھا، مسجد اقصی تھی، تم کہتے ہو تعلق نہیں ہے ہمارا۔ تاریخ اسلامی کا چہرہ ان ظالموں نے مسخ کر کے رکھ دیا۔ اسلام کے چہرے پر یہ لوگ بدنما دبا بن چکے ہیں۔ اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام کا محراب، جس محراب میں کھڑے تھے تو کائنات کے رب کی طرف سے فرشتے نے آ کر بیٹے کی خوشخبری دی، وہ بھی اسی مسجد اقصی میں ہے۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا محراب وہ بھی اسی مسجد اقصی میں ہے۔ کتنے کو تعلق ذکر کریں ہم اس مسجد اقصی سے۔ میرے بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اپنے بچوں کو اگر وہ نہ بھی پوچھے تب بھی بتایا کرو مسجد اقصی کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے۔ اور یہ ایک دن میں نے فیس بک پر دیکھا، ایک یہودی ایک کارڈ اٹھا کر کھڑا تھا، کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں خیبر آخری فتح تھی تمہاری۔ اللہ کی قسم، خیبر آخری فتح نہیں، خیبر تو ابتداء تھی فتح کی۔ خیبر تو تمہارے ساتھ جہاد کا آغاز تھا۔ امام کائنات نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ لڑائی نہ ہو، جنگ نہ ہو، اور یہودی اگر کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ پتھر بول کر کہے گا میرے پیچھے یہودی چھپا، اسے قتل کرو۔ یہ تو خیبر تو ابھی آغاز تھا، تمہارے اوپر فتح کی ابتدا تھی۔ یہ مسلمانوں کی بد نصیبی ہے کہ یہ سو چکے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف دنیا کو بنا لیا۔ جس دن انہیں کائنات کے رب کا یہ فرمان یاد آ گیا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، جس دن کائنات کے رب کا یہ فرمان یاد آ گیا، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، جس دن انہیں کائنات کے رب کا یہ فرمان یاد آ گیا، اخرجوہم من حیث اخرجوکم والفتنۃ اشد من القتل، اس دن پھر آغاز دوبارہ سے ہوگا، اس دن پھر آغاز دوبارہ سے ہوگا، جب ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ کی درد ان کے دلوں میں پیدا ہو گئی، اس دن پھر آغاز دوبارہ ہوگا اور اختتام اس وقت ہوگا جب آخری یہودی قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد۔ آپ اکثر لوگوں کو یہ سنتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، تمہاری ناموسوں کو پامال کیا جائے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، چمن کی کلیوں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسلا جائے، ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے تو اسلام امن کا درس دیتا ہے، تمہارے بزرگوں کی بزرگی کو روندا جائے، وہ بزرگ جن کی بزرگی کا حیا کائنات کا رب بھی کرے،
پھر بھی اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میرے بھائیو، اسلام امن کا درس دیتا ہے، لیکن یہ درس تب تک تھا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے۔ جب آپ مدینے تشریف لائے تو پھر حکم ہوا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اب جہاد پر نکلنا ہے، صبح و شام جہاد کے لیے۔ جب مدینے امن کا درس مکے میں تھا، جب مدینے میں آئے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، پسند ہے یا نہیں پسند، میدان جہاد میں نکلنا ہی نکلنا ہے تمہیں۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اور تمہیں پسند ہے یا نہیں ہے، تمہارے اوپر جہاد کو فرض کر دیا گیا۔ یہ امن کا درس تب تک تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے۔ جب آپ مدینے میں تشریف لائے تب امن کا درس کیسے ہوا؟ صحابہ میدان جہاد میں اترے ہیں، قیدی بن کر نبی کی خدمت پہ پیش کیے گئے ہیں کفار، پھر آپ نے امن کا درس دیا، ابھی چھوڑ دو، ان کو آزاد کر دو۔ جہاد کے لیے نکلے ہیں، ثمامہ بن آثار کو قیدی بنا کر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ پہلے باندھا گیا ہے، پھر امن کا درس دیا، ثمامہ کو چھوڑ دو۔ یہ نہیں گھر بیٹھ کے کہہ دیا ابھی امن کا درس دیتا ہے۔ اللہ کے نبی حوازن کی طرف اپنے لشکروں کو لے کر، اللہ کے لشکروں کو لے کر گئے ہیں، قیدی بن کر آئے ہیں، پھر اللہ کے نبی نے چھوڑا ہے، امن کا درس دیا۔ پہلے میدان جہاد میں اترے ہیں، پہلے اسلام کے دشمنوں کو للکارا ہے، پہلے اسلام کے دشمنوں کی شان و شوکت کو اپنے قدموں کے نیچے مسئلہ ہے۔ جب وہ ذلیل و رسوا ہو کر قیدی بن کر آئے ہیں، پھر امن کا درس دیا، بھائی ان کو آزاد کر دو، چھوڑ دو۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہاری عزتوں کو پامال کیا جائے، تمہارے مالوں کو لوٹا جائے، تمہارے بزرگوں کو قتل کیا جائے، بچوں کو قتل کیا جائے، ماں بہنوں بیٹیوں کو قتل کیا جائے، اور تم امن کا درس سناتے رہو۔ یہ امن کا درس تب تک ہے جب تک کوئی مد مقابل نہیں آتا۔ جب مقابلے میں آ جائے تو پھر کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم۔ یہ امن کا درس تب تک تھا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی حکم دیں، ہم بھی لڑائی کرتے ہیں۔ فرمایا نبی نہیں، ابھی تک کائنات کے رب کا حکم نہیں آیا۔ جب مدینے میں آئے تو بعض نے ناپسند کیا مدینے سے باہر جا کے لڑنے کو، تو اللہ رب العزت نے سورۃ انفال اتار دی۔ فرمایا تم میں سے بعض یہ پسند نہیں کرتے تھے، لیکن کائنات کے رب کا فیصلہ لیحق الحق ویبطل الباطل، کائنات کا رب حق کو حق کر دکھائے اور باطل کو باطل کر دکھائے۔ آج کائنات کا رب نے فیصلہ کرنا ہے، تم پسند کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ اب انفروا خفافا وثقالا، آپ بدر کے لیے نکلنا ہے تمہیں۔ آج کائنات کے رب نے حق کو سچا کر کے دکھانا ہے، باطل کو لوگوں کے سامنے جھوٹا کر کے دکھانا ہے۔ پہلے مانتے تھے، لیکن کائنات کے رب کی طرف سے امام الانبیاء نے یہی حکم دیا کہ امن کا درس ہے۔ اب بعض جو تھے، سارے نہیں، بعض چند ایک، اور اس کی بھی دلیل ان کے پاس یہ تھی ہم کمزور ہیں۔ کائنات کے رب نے فرمایا تم کمزور نہیں ہو، نکلو۔ جب تم نکلو گے اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی تو غالب تم ہی رہو گے۔ اور اکثر یہ کہتے ہیں ادھر ظلم ہو رہے ہیں تم دعائیں کرو۔ بھائی دعا یقینی بات ہے، دعا اثر رکھتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں آئے تھے، دشمن کے مقابلے میں آ کر پھر کائنات کے رب کے سامنے دعا کی تھی، اللہ ہماری مدد کر۔ یہ نہیں گھر بیٹھے دعائیں کرتے رہنا اللہ مسلمانوں کی مدد کر، اللہ مسلمانوں کی مدد کر۔ اللہ کے نبی حوازن کے میدان میں اترے تھے، جب صحابہ کے قدم اکھڑے پھر دعا کی اللہ ہمارے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یعنی توکل نہیں، یہ نہیں آپ گھر بیٹھ کے کہتے رہے ہم توکل کرتے ہیں اللہ پر، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ توکل یہ ہے میدان میں اترو، دشمن کے مقابلے میں آؤ، اعلاء کلمات اللہ کے لیے نکلو۔ جب نکلو گے جو تمہارے پاس ہے اسے لے کر نکلو۔ اب نکل آئے ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو کہ جو لے کر نکلے ہو اس کو کارگر اس کائنات کے رب نے ہی بنانا ہے۔ اس پر مزید انشاءاللہ جب توکل کے موضوع پر گفتگو کریں گے پھر سمجھاؤں گا۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہمیں بھی جذبہ جہاد پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 حدیثیں مجھے یاد آ گئی ہیں، چلتے چلتے وہ بھی سن لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں نہ جہاد کیا ہے نہ اس کے دل میں جہاد کی خواہش پیدا ہوئی ہے، جب یہ مرے گا تو نفاق کی موت مرے گا۔ اور دوسری صحیح، دونوں حدیثیں صحیح ہیں،
اللہ کی رحمت کے ساتھ دونوں کے حوالے کا اور صحت کا ذمہ دار ہوں۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، آ کر عرض کی اللہ کے نبی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ۔ فرمایا اللہ کے نبی میری ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، مسلمان ہو جاتا ہوں، جو کچھ آپ کہیں گے وہ کروں گا، نماز پڑھوں گا، صدقہ دوں گا، زکوٰۃ دوں گا، حج کرنے جاؤں گا، عمرہ بھی کروں گا، سارا کچھ ہی کروں گا، لیکن ایک کام نہیں کرنا میں نے۔ وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام سے عرض کی اللہ کے نبی وہ کام یہ ہے، یہ جو آپ مرنے مارنے والی بات کرتے ہیں نا، جہاد والی بات، یہ نہیں مجھ سے ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو جہاد نہیں کرے گا تو جنت میں کیسے جائے گا؟ اللہ، نماز بھی پڑھ لے، صدقہ بھی دے لے، زکوٰۃ بھی دے لے، حج بھی کر لے، سارا کچھ ہی کر لے، تو جہاد نہیں کرے گا تو جنت میں کیسے جائے گا؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔